بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جی جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام A to Z۔ ناظرین، جیسا کہ امکان ظاہر کیا جا رہا تھا کہ افغان طالبان کی ہٹ دھرمی بڑھتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے پاک افغان مذاکرات کی کامیابی کی بہت کم توقع ہے، اسی تناظر میں وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات ناکام ہو گئے۔ 4 روزہ مذاکرات کے بعد وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ بات چیت میں قابل عمل حل نہیں نکالا جا سکا۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے ڈائیلاگ میں سہولت فراہم کرنے پر قطر اور ترکیہ سے اظہار تشکر کیا اور اس بات پر بھی دونوں ممالک کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے افغان طالبان رجیم کو دہشت گرد پراکسیز پاکستان کے خلاف لیوریج کے طور پر استعمال کرنے سے باز رکھنے کے لیے قائل کرنے کی کوشش کی۔ عطا اللہ تعالی نے کہا کہ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہ دی۔ پاکستان دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو ختم کرنے کے لیے کارروائیاں جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کو رکوانا تھا۔ پاکستان نے ہمیشہ افغان عوام کے امن و خوشحالی کے لیے قربانیاں دیں۔ عطا اللہ تعالی کا کہنا تھا کہ طالبان افغان عوام کو غیر ضروری جنگ میں دھکیلنا چاہتے ہیں۔ افغان طالبان نے الزام تراشی، ٹال مٹول اور ہیلے بہانوں کا سہارا لیا۔ واضح رہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں مذاکرات جاری تھے، تاہم طالبان کے موقف میں بار بار تبدیلی کے باعث مذاکرات کامیاب نہ ہو سکے۔ جی ناظرین، دوسری جانب وزیر دفاع خواجہ محمد آصف کا کہنا ہے کہ ہم طالبان کو دوبارہ غاروں میں دھکیلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ برادر ممالک کی درخواست پر پاکستان نے امن کے لیے مذاکرات کا آغاز کیا۔ افغان حکام کے زہریلے بیانات طالبان کی بد نیت سوچ کو ظاہر کرتے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر چاہیں تو تورا بورا کی شکست کے مناظر دہرائیں گے۔ افسوس، طالبان حکومت افغانستان کو دوبارہ تباہی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ افغان طالبان صرف اپنے ناجائز اقتدار کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کی جنگی معیشت صرف تباہی اور خون ریزی پر قائم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان طالبان اپنی کمزوری جانتے ہیں مگر جنگی نعرے لگا رہے ہیں۔ اگر طالبان حکومت افغانستان کو تباہ کرنا چاہتی ہے تو ہو جانے دیں۔ سلطنتوں کا قبرستان صرف افغان عوام کی تباہی کا نشان ہے۔ افغانستان ہمیشہ سے سلطنتوں کے کھیل کا میدان رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کے جنگ پسند عناصر نے ہماری ہمت کو غلط سمجھا ہے۔ اگر وہ لڑنا چاہتے ہیں تو دنیا سب کچھ دیکھے گی۔ ان کی دھمکیاں صرف تماشا ہیں، حقیقت نہیں۔ ہم نے تمہاری دھوکہ دہی بہت عرصے برداشت کی ہے، اب مزید برداشت نہیں کریں گے۔ وقت بدل چکا ہے۔ جی ناظرین، ادھر پاکستان اور افغانستان کے وزرائے داخلہ نے تہران میں اقتصادی تعاون تنظیم کے اجلاس کے موقع پر ملاقات کی، جس میں دونوں رہنماؤں نے مصافحہ بھی کیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے پاک افغان مسئلے کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے پر زور دیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ جس طرح ہر گھر میں اختلافات پیدا ہوتے ہیں، انہیں بھی بات چیت کے ذریعے حل کیا جاتا ہے۔ واضح ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان استنبول میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ طالبان نے شواہد کے باوجود سرحد پار دہشت گردی روکنے کی کوئی ضمانت نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردوں اور ان کے حامیوں کو ختم کرنے کے لیے اب اپنی کارروائیاں دوبارہ سے جاری رکھے گا۔ افغان وفد نے بار بار گفتگو کے اصل مسئلے کا رخ موڑا اور کلیدی نقطے سے انحراف کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان نے جو شواہد پیش کیے وہ کافی اور ناقابل تردید تھے۔ مذاکرات کا واحد ایجنڈا پاکستان پر افغان سرزمین سے حملوں کو رکوانا تھا۔ جی ناظرین، پاکستان میں افغانستان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردی کے حوالے سے افغان خارجی دہشت گرد ستورے کا اعترافی بیان سوشل میڈیا پر سامنے آ گیا۔ افغان خارجی دہشت گرد ستورے ننگر پہاڑ کے علاقے خوگیانہ کا رہائشی ہے، جس کا کہنا ہے کہ اس نے گورنمنٹ کالج حضرت خان ننگرہار سے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا اور غزنی یونیورسٹی سے فقہ میں بیچلرز مکمل کیا۔
افغان خارجی دہشت گرد ستورے نے بتایا کہ کابل کے مدرسے عبداللہ ابن زبیر میں درس و تدریس سے بھی منسلک رہا۔ ننگرہار میں ادویات کی ڈیلیوری کے کام میں ملازمت کی۔ اس نے مزید بتایا کہ مجھے کابل میں ٹی ٹی پی کمانڈر قاری محمد سے ملوایا گیا۔ میں نے قاری محمد کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ستورے کے مطابق وہ علاج کے لیے پشاور آیا اور علاج کے بعد کمانڈر قاری محمد نے پشاور کے ایک مدرسے میں داخلہ لینے کا حکم دیا۔ کمانڈر قاری محمد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں اور ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کا بھی حکم دیا۔ ستورے کا کہنا ہے کہ کابل سے کمانڈر قاری محمد نے ایک عالم دین کو نشانہ بنانے کا حکم دیا۔ ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ گرفتار ہو گیا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جی ایم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔